أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باغ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور تمہیں بہت سے محلات کا مالک بنا دے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا ہوا ہے، اور جو کوئی قیامت کی گھڑی کو جھٹلا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے بفرنے اور پھنکارنے کی آوازیں سنیں گے، اور جب ان کو اچھی طرح باندھ کر اس کی ایک تنگ جگہ میں پھینکا جائے گا تو وہاں یہ موت کو آواز دے کر پکاریں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو، کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ اور وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 سے لے کر 16 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے کل جو آپ کے سامنے کفار کے 2 اعتراضات بیان کیے گئے تھے، ان اعتراضات کو سامنے رکھیے، پھر ان آیات کی ابتدائی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ کفار مکہ کا یہ اعتراض تو ایک یہ تھا کہ یہ قرآن پاک کلام الہی نہیں ہے، کلام محمد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہودیوں سے سن کر کے گڑھ لیا ہے، اور یہ قرآن پاک پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ کیسے نبی ہیں، کیسے رسول ہیں کہ یہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ ہماری ہی طرح انسان ہیں، اس میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ان کی نظر میں انسان اگر ہو تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور نبی اگر ہو تو انسان نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، یا ان کے اوپر خزانے کیوں نہیں اتارے گئے جس سے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، یا اس کے لیے باغ کیوں نہیں بنائے گئے جس سے وہ کھاتے پیتے، یہ اعتراضات کیے گئے تھے۔ اس کا اجمالی جواب دیا گیا تھا، لیکن اب جو یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ کیا تفصیلی جواب دیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نبی کے لیے باغ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نبی کو اگر اللہ چاہتا، اللہ ایسی بابرکت ذات ہے، اگر وہ اللہ چاہتا تو ایک باغ نہیں کئی باغ اس کو دے سکتے تھے، اور اگر وہ اللہ چاہتے تو ان باغوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کر دیتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو محلات اور اللہ تعالیٰ اس کو قصور و محلات سے نواز سکتے تھے، حور و غلمات سے نواز سکتے تھے، دنیا کے سارے عیش و آرام کے سامان اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دے سکتے تھے، لیکن بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مال و دولت سے نہیں نوازا، لیکن یہ نہ نوازنا یہ ہمارے نبی کا اختیاری معاملہ تھا، ہمارے نبی نے اس کو اختیار ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو مکے کی جو پہاڑیاں ہیں، مکے کی جو بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے اور ان پہاڑیوں کے سونوں سے آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کریں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یا اللہ میں تو ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں ایک وقت بھوکا رہوں، ایک وقت اگر کھاؤں تو میں آپ کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت میں بھوکا رہوں تو اس بھوکا رہنے پر صبر کروں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو دنیا کے مال و متاع مت دیجیے، دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں مت دیجیے، میں عیش و آرام کی چیزیں آخرت کے اوپر رکھتا ہوں، دنیا کے عیش و آرام کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے مکے کی پہاڑیوں کو سونا بنا دیا اور وہ مکے کی پہاڑیاں آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرے، آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا کہ مجھ کو دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں نہیں چاہیے، میں تو بالکل غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری فقر تھا، دنیا کے عیش و آرام کے سامان آتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو فقراء میں، غرباء میں، مساکین میں، یتامہ میں، بیواؤں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کو منہ نہیں لگایا، آپ نے دنیا کی طرف کبھی رخ موڑ کر کے نہیں دیکھا، آپ نے دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے نہیں رکھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رحلت کا وقت قریب آیا تو کچھ سامان تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرماتے تھے عائشہ ان پیسوں کو، ان مال کو جو تمہارے گھر کے اندر ہے ان پیسوں کو صدقہ کر دو، اور میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس دنیا نہ ہو، میں دنیا سے فارغ ہو کر کے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چین ملا، سکون ملا جب میں نے گھر کا تھوڑا سا سامان صدقہ اور خیرات کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے رونے لگے کہ بالکل ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور تھوڑی سی جو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی عیش و آرام کی چیزیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر لیٹے تھے اس چٹائی کے آپ کے خوبصورت جسم اطہر پر نشان پڑ گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایران اور روم کے شہنشاہ تو دنیا کے اندر عیش و آرام کریں اور آپ ایسی مفلسی کی زندگی گزاریں، تنگ دستی کی زندگی گزاریں، یہ دیکھ کر کے مجھ کو رونا آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے آخرت میں حصہ ہو اور دنیا کے اندر ہم عیش و آرام نہ کریں؟ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
فقر و فاقہ والی زندگی یہ آپ کا اختیاری معاملہ تھا. اور آپ کی دولت کا میں ایک سی مثال دے کر کے تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا. وہ مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر کے آخری بقرعید کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانیاں پیش کی تھی. 100 اونٹ کیا ہے؟ ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ مکے کے اندر اور عرب کے اندر اونٹوں کی قیمت بڑی زیادہ ہوتی تھی. 100 اونٹوں کی قربانیاں پیش کرنا، اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غریب ہوتے 100 اونٹ کیسا قربان کرتے؟ 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور باقی اونٹوں کو حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ تم ذبح کرو. اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آتی تھی، لیکن آپ نے کبھی دولت کو منہ نہیں لگایا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اس کے ساتھ باغ ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ خزانہ ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو چاہتے تو دنیا کے عیش و آرام کی ساری چیزیں دے سکتے تھے، حور و غنمات دے سکتے تھے، باغات دے سکتے تھے، اور اس کے نیچے جو ہے اس کے بیچ میں نہریں بہ سکتی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ قیامت کے کفار مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ لوگ تو آخرت کے قائل ہی نہیں ہیں. کافر اور مشرک لوگ آخرت کے قائل نہیں ہیں. بس جو کچھ کرنا ہے، موج و مستی کرنا ہے دنیا کے اندر کر لو، کھا لو، پی لو، زندگی گزار لو، بس یہ ان کا مقصد ہے. اور ایک بات اور اس کے اندر ذکر کی گئی کہ قیامت کے دن اس کے لیے دوزخ کو بھڑکایا جائے گا، اور دوزخ کی آگ جس کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سال کے فاصلے پر وہ آگ ہوگی، اور اس آگ جب وہ دوزخی کو دیکھے گی وہ آگ تو وہ بفرے گی، پھنکار مارے گی. غضب و غضب اور غصے میں وہ آگ پھنکار مارے گی غصے میں، اور وہ آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس کے اندر جہنم کے اندر ان کافروں کو مشرکوں کو ڈالا جائے گا، اور اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے کافر اور مشرک لوگ، کبھی اس سے اس کو نجات نہیں ملے گی. اور پھر جو آخر میں جو آیت پڑھی گئی، آخر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جنت اچھی ہے یا جہنم؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومنوں کے لیے تیار کیا ہے اور جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ جنت اچھی جگہ ہے یا جہنم؟ جہنم تو بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے. جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر ہر قسم کی تکالیف، اذیت، شدائد، مسائل، دکھ اور تکلیف کا مقام ہے. اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر قسم کے عیش و آرام کی چیزیں ہوں گی، وہاں تکلیف کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. جہنم بولے تو تکلیف کی جگہ اور جنت بولے تو عیش و آرام کی جگہ. وہاں کسی قسم کی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنت کے اندر جو گیا تو آرام ہی آرام ہوگا، اور عیش و آرام کے سارے سامان ہوں گے، اور اس کی منچاہی ساری چیزیں اللہ اس کو فراہم کریں گے. اور دوزخ جو مقام ہوگا، دوزخ کے اندر ساری تکالیف جس کا انسان تصور بھی ہی نہیں کر سکتا کہ کیسی خطرناک اور کیسی اذیت کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دونوں طبقوں کا ذکر کیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر کافروں اور مشرکین کے ان سوالوں کو اور اعتراضات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ہر چیز دے سکتا ہے، محلات، باغات سب دے سکتے، جیسا کہ پہلے نبیوں کو دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت دی، طاقت دی، دولت دی، سب کچھ دیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا تھا، کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دینے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا اور دنیا کو آپ نے منہ نہیں لگایا. اور پھر اخیر میں جنتی لوگوں کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جنت بہت ہی بہترین جگہ ہے، اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے، عیش و آرام کی جگہ ہے. اس لیے ہر ایک مسلمان کو جنت کی تیاری کرنی چاہیے اور جہنم سے بچنے کا سامان فراہم کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.